بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الحوالات. حوالات کا لفظ حوالہ سے ہے. حوالہ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی دوسرے کے حوالے کر دینا. حوالہ کا لفظ ضمانت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور خاص طور پر اس باب کے حوالے سے حوالہ قرض کے معاملات میں مستعمل ہے. حوالہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے قرض کی ذمہ داری لینے کو یا ایک شخص کے قرض کی ادائیگی دوسرے کے ذمہ کر دینے کو. اس میں 3 اہم لفظ استعمال ہوتے ہیں: محیل، محتال لہو اور محتال علیہ. ان تینوں الفاظ کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. محیل کا معنی ہوتا ہے احالہ کرنے والا، حوالے کرنے والا، مراد ہے اس سے قرضدار. محتال لہو جس کی خاطر حوالہ کیا جائے، جس کے لیے کیا جائے، مراد ہے قرض خواہ. اور تیسرا ہے محتال علیہ جس کے ذمہ قرض کیا جائے، یعنی جو قرض چکانے کا ذمہ لے لے. مثلا ایک شخص اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا تو دوسرا اس کا قرض ادا کرنے کی ذمہ داری اگر لے لے، اس کی گارنٹی دے دے، اس کی ضمانت دے دے، تو اس طرح کیا جا سکتا ہے. اب مقروض جو ہے وہ بری ذمہ قرار پائے گا اور قرض خواہ پہلے شخص سے مطالبہ نہ کر سکے گا. اب اس میں آپ دیکھیں مثال کے طور پر اے کوئی بھی فردی نام ہے. اے نے بی سے کچھ قرض لیا، ٹھیک ہے. اب مقروض کون ہو گیا؟ اے. اور بی کون ہو گیا؟ قرض خواہ. اب اے جو ہے اس کی اتنی سخت نہیں کہ وہ اپنا قرضہ واپس کر سکے، لہذا کوئی تیسرا شخص جیسے سی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کا قرض دے دیتا ہوں، اس کے ذمے جو کچھ ہے وہ میں ادا کر دیتا ہوں، تو اس صورت میں وہ جائز ہوگا. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو مقروض ہے اسے پھر آگے کسی سے قرض لینا ہے، یعنی ایک شخص نے خود بھی قرض لیا اور کسی اور کو دے بھی رکھا ہے، ٹھیک ہے نا. اب جس کو اس نے دے رکھا ہے اسے یہ کہے کہ تم جس کو مجھے دینا ہے اسی کو دے دو. اگر وہ اس کو قبول کر لے تو یہ بات درست ہوگی. اب یہ جو بیچ کا شخص ہے جو مقروض ہے دوسرے شخص کا، تو وہ ان دو کو باہم ملا دے تو اس کی بھی اجازت ہے. اب باقی احادیث ساتھ ساتھ آئیں گی تو بات مزید واضح ہو جائے گی. سمپلی معنی حوالہ کا یہ ہے کہ کسی کے قرض دینے کی گارنٹی دے دینا، ضمانت دے دینا، اور ایک کا قرض دوسرے کو ادا کرنے کی ذمہ داری دے دینا. اور اس کے اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں. باب الحوالتی وحل یرجع فی الحوالتی، کیا لوٹا سکتے ہیں حوالہ میں، یعنی کیا دوسرے کے اوپر قرض کی ذمہ داری ڈال سکتے ہیں. وقال الحسن وقتادۃ، حسن اور قتادہ کہتے ہیں اذا کان یوم احال علیہ ملیا جاز، کہ اذا کان جب یہ کام اس دن ہو، یوم جس دن احال علیہ اس پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ملین مالدار، جازا تو جائز ہوگا. مثلا اگر قرض ادا کرنے کی ذمہ داری ایک فقیر کے اوپر ڈالی جا رہی جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ یہ ادا کر ہی نہیں سکتا، تو ایسے شخص کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی یا اس کی طرف احالہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی گارنٹی ناقابل ضمانت ہوگی. لیکن اگر وہ شخص مالدار ہے، دوسرے کا قرض واپس کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں درست ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ ایک نااہل شخص کو اگر وہ ذمہ داری سونپی گئی تو نتیجہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا کہ جو قرض لینے والا ہے یعنی جس کا مال ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ جو مقروض ہے وہ بھی بری ذمہ ہو گیا اور اس کو کسی اور کے پلے ڈال دیا گیا جو کہ دینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا، وہ دے ہی نہیں سکے گا. وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں یتخارج الشریکان، نکل جائیں گے دونوں شریک، واہل المیراث، اور اہل میراث یعنی وراثت والے، فیأخذ ھذا عینا وھذا دینا، تو لے لے گا ایک نقد اور دوسرا ادھار. فَإِن طَوِيَ لِأَحَدِهِمَا، پھر اگر ہلاکت ہو گئی، بربادی ہو گئی ان دونوں میں سے کسی ایک کی چیز کی، لم يرجع علی صاحبہ، تو اس کی ذمہ داری اس کے ساتھی پر نہیں ہوگی. اس بات کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا ایک مکان وراثت میں 2 بھائیوں کو ملا. ایک بھائی دوسرے سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے اس کے پیسے لے لو اور سارا مکان میرے نام کر دو. دوسرا بھائی اس پہ راضی ہو جاتا ہے.
مثلا مکان کی قیمت جو تھی وہ 20 لاکھ طے پائی، اب 10-10 لاکھ کا حصہ دونوں کا ہے، ایک بھائی 10 لاکھ لے کر مکان دوسرے بھائی کے نام کر دیتا ہے. اب جس نے 10 لاکھ لیے، اتفاق سے وہ لے کے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں 10 لاکھ کی جیب کٹ گئی، چوری ہو گئے. اب کیا وہ شخص اپنا سودا لوٹا سکتا ہے؟ نہیں لوٹا سکتا، اس لیے کہ دینے والے نے تو دے دیا، اب اس کا کوئی قصور نہیں. اسی طرح دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جس نے مکان لیا اس کا مکان لینے کے بعد گر گیا، اب نقصان کس کا ہے؟ صرف اسی کا کہ جس نے مکان لے لیا تھا. اسی لیے یہاں پر کہا گیا فَإِن تَوِيَ لِأَحَدِهِمَا، یعنی یہ پیچھے کہا گیا نا کہ جہاں دو شریک ہوں یا وراثت والے اکٹھے ہوں تو پھر کیا ہو سکتا ہے، ایک اصل چیز لے سکتا ہے یعنی جو مکان ہے مثال کے طور پر، اور دوسرا قیمت لے سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی ایک کا بھی نقصان ہو گیا فَإِن تَوِيَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ، تو اس کی ذمہ داری اس کے دوسرے شریک کے اوپر نہیں ہوگی. ذمہ دار نقصان کا وہی ہوگا جس نے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے جب وراثت تقسیم ہوتی ہے، ایک شخص مثلاً سب بہن بھائیوں کو پیسے دے کے مکان اپنے نام کر لیتا ہے. جو پیسہ لینے والے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ کیا کرتے ہیں، پیسے کو ادھر ادھر اڑا دیتے ہیں، پیسہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ آ جاتے ہیں مکان والے کے پاس، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم سے بڑی زیادتی ہوئی، تم تو مکان کے مالک بن گئے اور ہمیں جو پیسہ ملا تھا وہ ڈیویلیویٹ ہو گیا یا ہم سے کھو گیا، اس لیے ہم اس سودے کو منظور نہیں کرتے. تو نہیں، جب ایک دفعہ بات طے ہو گئی تو ہو گئی، اب اس کے بعد اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. حدیث ہے حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم. مطل ہوتا ہے ٹال مٹول کرنا، طول سے ہے، طول کہتے ہیں نا طول دینا، لمبا کرنا، تو ٹال مٹول کرنا. الغنی یہ غنی کے ساتھ یعنی مالدار کو قرضہ واپس کرنے میں ٹال مٹول کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ قرض لیتے رہتے ہیں پھر واپس اس لیے نہیں کرتے کہ لو اس کو کون سی ابھی ضرورت ہے، وہ تو پہلے ہی مالدار ہے، ہم تو ضرورت مند ہے. تو یہ بہانہ کر کے کہ ہم ضرورت مند زیادہ ہیں اور اس کو اتنی ضرورت نہیں، اس کا حق اس کو لوٹایا نہیں جاتا، فرمایا ایسا کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے. فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتَّبِعْ. اور یہ دوسری بات ہے، یعنی یہ حدیث کا ایک حصہ ہے جس کا اس باب سے تعلق نہیں، یہ دوسرا حصہ اس باب سے متعلق ہے جس کا معنی یہ ہے کہ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ، جب پیچھے لگایا جائے تم میں سے کوئی ایک عَلَى مَلِيءٍ مالدار کے، فَلْيَتَّبِعْ تو چاہیے کہ اسے قبول کر لے. یعنی اگر کسی کا قرض، یہ اب اس باب سے متعلق ہے، یعنی اگر کسی کا قرض چکانے کے لیے کسی مالدار کی ذمہ داری ڈال دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ذمہ داری پھر قبول کرے اور اس ذمہ داری کو ادا کرے. باب اذا احال علی ملیء فلیس له رد. اذا جب احال حوالے کیا جائے علی ملیء کسی مالدار کے، فلیس له رد تو اس کو رد کرنا جائز نہیں. یعنی اگر کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے کہ وہ ادا کرے گا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس کو قبول کر لے اور اسے ریجیکٹ نہ کرے، یعنی دوسرے کی مدد کرے. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن ابن ذکوان عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مطل الغنی ظلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار کا قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. ومن اتبع علی ملیء فلیتبع، اور جس کو کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ قبول کر لے. اس کا معنی کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو قرض واپس لوٹانے کی بجائے یہ کہے کہ تم فلاں سے میرا قرض لے لو تو اسے چاہیے کہ یہ بات قبول کر لے اور اس بیچ کے آدمی کو تنگ کرنے کی بجائے جس کے طرف ریفر کیا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری کو وہ لے لے. باب اذا احال دین المیت علی رجل جاز. جب کوئی حوالہ دے میت کے قرض کا کسی دوسرے شخص پر تو اس کا جواز ہے. اس میں مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس کے ذمے کوئی قرضہ ہے تو پتہ چلے کہ ہے، اور اگر اس نے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا، غریب انسان فوت ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ قرض تو قرض ہے، قرض کا گناہ تو شہید سے بھی معاف نہیں، تو ایک تیسرا شخص یہ کہے کہ اس کا قرضہ میں چکا دیتا ہوں تو ایسے کرنے کی اجازت ہے، قرضہ ادا ہو جائے گا. اب جس نے ذمہ داری دی اس کو چاہیے کہ ذمہ داری پوری کرے کیونکہ میت تو بری ذمہ ہو جائے گی. اگر جس نے ذمہ داری لی اس نے پوری نہ کی تو وہ قرضہ گویا اس کے ذمہ آ جائے گا. آپ دیکھیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو احادیث اخلاق اور آخرت وغیرہ کے بارے میں ہوتی ہے وہ ہمارے دل کو متاثر بھی کرتی ہیں، ہمیں جلدی سمجھ میں بھی آتی ہیں، لیکن اس طرح کی باتیں جو ہیں معاملات کی وہ سمجھنی ذرا مشکل ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اس لیے کہ جو چیزیں انسانوں کے حقوق سے متعلق ہیں
ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے متعلق ہیں، ایک دوسرے کے فرائض ادا کرنے سے متعلق ہیں، ان کو ہمیں جاننے اور سمجھنے کی زیادہ اچھی طرح ضرورت ہے، تاکہ ہماری زندگی میں ایسے جرائم کا ارتکاب نہ ہو کہ جسے ہم صرف غفلت اور نادانی کی بنا پر کرتے چلے جائیں اور اس کے بعد خدا کے ہاں گناہ گار قرار پائیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں چونکہ ہر معاملے میں افراط و تفریط ہے، کسی چیز کو یا تو بالکل انکار کر دیا جاتا ہے یا کسی چیز کو ایک دوسری طرح بالکل ظلم کا شکل اختیار کر لیتے۔ مثلا عموماً کیا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص، آپ دیکھیں گے کہ 90% لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے جب وہ قرض لے لیتے ہیں تو پھر واپس کرنے کا نام نہیں لیتے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی قرض لے لیتا ہے اور وہ قرض لیا ہوا بھی ڈوب جاتا ہے تو کوئی اور صاحب دل شخص آگے بڑھ کر وہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، جبکہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جہاں صدقات کے مصارف کا بیان ہے وہاں والغارمین کا لفظ بھی آیا ہے کہ مقروض لوگوں کی مدد میں زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ میں اور آپ سوچیں کہ آج تک ہم نے کبھی اس پر سوچا کہ کسی حقیقی ضرورت مند مقروض کا قرض اتارنے کے لیے بھی زکوٰۃ دیں؟ کبھی بھی نہیں سوچتے اس بارے میں، کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یہ بھی ایک مد ہے۔ اور پھر یہ کیا جاتا ہے کہ جب کوئی مالدار شخص قرض دیتا ہے تو پھر اس کا قرض ادا کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچا جاتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرضے بڑے بڑے لے لیے جاتے ہیں اور اس نیت سے لیتے ہیں کہ کس نے واپس چکانا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور مرنے والے کے بارے میں بھی عموماً اس بات کا اہتمام نہیں کیا جاتا کہ جو میت ہے اس کا قرضہ واقعی ادا ہو، کیونکہ اس کی جو حساب کتاب ہے وہ شدید قسم کا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ شہید سے بھی یہ چیز معاف نہیں ہے تو عام لوگوں سے کیا معاف ہوگی، کیونکہ انسانوں کے حقوق جب تک انسان معاف نہ کرے اس وقت تک معافی نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ ان باتوں کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے۔ یہ چیز شاید آپ کے لیے نئی ہو، یہ حوالہ کی کہ بیچ میں اگر کوئی گارنٹی دے دے یا کوئی اور شخص جو ہے وہ اس کی ذمہ داری لے لے تو ہماری عقل تو کیا کہے گی کہ نہیں بھلا وہ کوئی اور کسی کا قرض کیسے بھلا ادا کر سکتا ہے۔ تو نہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خود ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو کوئی دوسرا اس کی جگہ پر ادا کرنا چاہے تو اس صورت میں جو قرض دار ہے، قرض دار کون ہوتا ہے؟ جس نے دیا ہوتا ہے قرض، اس کو اس کا یہ عذر قبول کر لینا چاہیے، یا اس کی یہ احالہ، جو احالہ ہوتا ہے پھیرنا، اس کو جو دوسرے کی طرف ریفر کر رہا ہے اسے بھی قبول کر لینا چاہیے۔ حدثنا المکی بن ابراہیم حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمة بن الاکوع رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ اتي بجنازۃ، کہ آپ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، فقالوا، تو لوگوں نے کہا، صلی علیہا، کہ اس پر نماز پڑھیے، فقال هل علیہ دین، آپ نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں۔ قال فهل ترک شیئا، آپ نے پوچھا کیا اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے، یعنی اپنے پیچھے کوئی مال دولت؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا کچھ نہیں چھوڑا۔ فصلی علیہ، تو آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھ دی۔ یعنی ظاہر ہے اس کے پاس دینے کو جب کچھ تھا ہی نہیں، مفلس قلاش شخص تھا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے جان بوجھ کر اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کی، اس لیے آپ نے اس کی جنازہ کی نماز پڑھ دی۔ ثم اتي بجنازۃ اخرى، پھر ایک اور جنازہ لایا گیا، فقالوا یا رسول اللہ صلی علیہا، تو لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر آپ جنازہ پڑھیے۔ قال هل علیہ دین، اور ایک نہیں بے شمار احادیث آپ کو بتائیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے سے پہلے پوچھتے تھے کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں۔ قال هل علیہ دین، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ قیل نعم، کہا گیا ہاں۔ قال فهل ترک شیئا، تو کیا اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ قالوا ثلاثۃ دنانیر، لوگوں نے عرض کیا کہ 3 دینار چھوڑے ہیں۔ فصلی علیہا، تو آپ نے اس پر نماز پڑھ لی۔ ثم اتي بالثالثہ، پھر تیسرا جنازہ لایا گیا، فقالوا صلی علیہا، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس پہ جنازہ پڑھائیے۔ قال هل ترک شیئا، آپ نے پوچھا کیا اس نے کچھ چھوڑا ہے، اس کا کچھ ترکہ ہے؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں۔ قال فهل علیہ دین، آپ نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ قالوا ثلاثۃ دنانیر، تو لوگوں نے کہا ہاں 3 دینار۔ قال صلوا علی صاحبکم، تو آپ نے فرمایا اپنے دوست پر، اپنے ساتھی پہ خود جنازہ پڑھ لو، یعنی جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ فقال ابو قتادہ، تو ابو قتادہ کہتے ہیں، صلی علیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کا جنازہ پڑھ دیجئے، وعلی دینہ، اور میرے ذمہ ہے اس کا قرضہ، یعنی اس کا قرضہ 3 دینار میں چکا دوں گا، آپ اس کا جنازہ پڑھ دیجئے۔ فصلی علیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھ دیا، گویا آپ نے اس ضمانت کو، اس حوالہ کو قبول کر لیا۔ اس سے ایک اور بات اس حدیث سے پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ مختلف لوگوں کا جو رویہ اور ایٹیچیوڈ ہے اس کے مطابق
اس معاملے کو اختیار کرنا چاہیے. ایک شخص جس کی نیت درست تھی اور وہ قرض ادا کرنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا لیکن اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, کچھ بچا ہی نہیں, تو ایسے شخص کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہوگا. اور ایک شخص جس کے بارے میں جس کے رویے سے یہ بات پتہ چلے کہ وہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا یا اس نے اس معاملے میں غفلت اختیار کی, تو اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ دوسرا کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منع کیا گیا کہ منافقین کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھیں گے, تو جب تک صاف حکم نہ آ گیا آپ اس پر جنازے کی نماز پڑھتے رہے. جیسے عبداللہ بن ابی کی بھی آپ نے پڑھی تھی, پھر آپ کو روک دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل یہ کیوں کہا گیا کہ آپ نہ نماز جنازہ پڑھیں, کہ کسی کے غم میں شریک ہونا بھی دراصل اس کو آنر بخشنا ہوتا ہے, اور غم کے موقع پہ شریک نہ ہونا دراصل ایک طرح کا سوشل بائیکاٹ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا جا رہا اس نے کسی ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ جو دوسروں کو نہیں کرنا چاہیے, اور جنازے کا انکار دراصل دوسروں کے لیے باعث عبرت بات ہو. تو یہ ہر ایک شخص کے لیے خصوصی طور پر نہیں ہے, خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دین کے نمائندہ ہوں, جیسے ائمہ کرام ہوں جو جنازے وغیرہ پڑھاتے ہوں, انہیں ان باتوں کو خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے حقوق کے ادا کرنے میں تساہل نہ برتیں. باب الکفالت فی القرض, قرض میں کفالت. کفالت کا معنی ہے ضمانت. والدیون, اور دیون دین کی جمع ہے, مراد اس سے بھی قرض ہے. بالابدانی, ابدان بدن کی جمع ہے جسم کے ساتھ, یعنی حاضر, حاضر ضمانت مراد ہے. وغیرہ. وقال ابو الزناد, اور ابو الزناد کہتے ہیں ان محمد ابن عمر الاسلمی, محمد بن عمر الاسلمی کہتے ہیں. یہاں پر اصل میں تھا محمد بن حمزہ بن عمر الاسلمی, لیکن عموماً عربوں کے ہاں رواج یہ ہوتا ہے کہ وہ دادا کی طرف بھی ابن کی نسبت کر لیا کرتے ہیں. یہ میں یہاں پر اس لیے باپ کا نام بتا رہی ہوں کیونکہ اصل قصہ انہی کے گرد گھومتا ہے. تو یہ ہے محمد بن حمزہ بن عمر الاسلمی ان ابیہ, یہ اپنے والد سے روایت کرتے, اور والد ان کے کون ہوئے؟ حمزہ ہوئے. ان عمر رضی اللہ عنہ, کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعثہ مصدقا, بھیجا ان کو زکوٰۃ جمع کرنے والا بنا کر. مصدق مفعل باب تفعیل ہے, یعنی صدقہ کلیکٹ کرنے والا, تحصیلدار. فوقع رجل, تو جہاں جس علاقے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اس ذمہ داری کے ساتھ بھیجا, وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا. اور واقعہ کیا تھا؟ فوقع رجل علی جاریۃ امرأتہ, تو واقع ہوا یعنی زنا کر بیٹھا ایک شخص اپنی بیوی کی لونڈی سے. فاخذ حمزہ, تو لیے حمزہ نے من الرجل, اس شخص سے, کفلاء ضامن. یہ ضامن کیوں لیے؟ کیونکہ اب اس پہ حد جاری ہونا تھی. اب یہ کہ اگر وہ اس کو چھوڑ کر واپس آتے تو ہو سکتا ہے وہ شخص فرار ہو جاتا یا کچھ, تو انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر اسے چھوڑا. کس پر؟ ضمانت پر. جیسے کہتے ہیں نا بیل ہو جانا, جیسے اب ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز میں اریسٹ ہو جائے تو کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو قابل ضمانت ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں ضابطۂ فوجداری میں کہ جو قابل ضمانت نہیں ہوتے. تو یہاں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس کے ضامن لے لیے. مراد یہ کہ اگرچہ یہ ایسا جرم تھا لیکن اس پر بھی ضمانت لے کر وقتی طور پر اس کو رہا کر دیا گیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ حتی قدم علی عمر, پھر یہ حضرت عمر کے پاس خود آتے ہیں. کون آتے ہیں؟ حمزہ. کس لیے آتے ہیں؟ کہ پوچھیں کہ اس مسئلے کا اب حل کیا ہے. وکان عمر قد جلدہ 100 جلدۃ, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں 100 کوڑوں کا فیصلہ کیا. اب چونکہ اس کی سزا تو رجم بنتی تھی کہ شادی شدہ تھا نا, اپنی بیوی کی لونڈی سے اس نے زنا کیا تھا, تو اس کی سزا کیا بنتی تھی؟ رجم بنتی تھی. لیکن حضرت عمر نے کوڑوں کا فیصلہ سنا دیا. فصدقہم, اور ان کی تصدیق کی. وعذرہم بالجہالہ, اور جہالت کی وجہ سے ان کو معذور سمجھا. جہالت کس بات کی؟ جہالت ان لوگوں کی یہ تھی کہ اس شخص نے جس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ بیوی کی لونڈی جو ہے وہ اس پر حرام ہے. اس نے یہ سمجھا تھا کہ بیوی کا مال اس کا اپنا مال ہے, اور چونکہ وہ بیوی کی ملکیت ہے اس لیے وہ اس کی بھی ملکیت ہی شمار ہوگی. تو اس نے برائی سمجھ کر نہیں, اپنا حق سمجھ کر ایسا کام کیا تھا. اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر بڑی حد یعنی رجم کی جاری نہ کی بلکہ کوڑوں کا فیصلہ کیا. تو یہ اصل میں یہ اتنے ہی ٹکڑا ہے. اب نئی بات شروع ہو جائے گی آگے. اس اتنے سے چھوٹے سے ٹکڑے سے بات کیا سمجھانا مقصود ہے؟ امام بخاری اس باب میں, اسے کفالت کے باب میں کیوں لائے ہیں کہ کفالت جو ہے وہ صرف مالی معاملات میں نہیں ہوتی, دیگر معاملات میں بھی ہوتی ہے, یعنی لوگوں کی جیسے آزادی اور رہائی وغیرہ کے معاملے میں. وقال جریر والاشعث,
لعبد اللہ بن مسعود فی المرتدین، جریر اور اشعث نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے مرتدین کے بارے میں کہا۔ مرتدین یہاں پر اصل میں ایک قصہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ ابن نواحہ کا جو مؤذن ہے وہ آذان میں ایسے کہتا ہے کہ اشہد ان مسیلمۃ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ مسلمہ کذاب جسے کہا جاتا ہے، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو اس پر انہوں نے کیا کیا کہ ابن نواحہ کو، کہ اس کو تو قتل کر دیا، لیکن اس کے ساتھیوں کو بلا بھیجا جو اس کے اوپر ایمان لاتے تھے یا اس کی بات ماننے والے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ مرتدین، انہیں مرتد کہا گیا۔ مرتد کیوں کہا گیا؟ جیسے آج بھی قادیانیوں کو مرتد کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ کافر نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی کی نبوت کو مانتے ہیں کہ جبکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ تو وہاں پر بھی مسلمہ کذاب نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے یعنی سوچا یا مشورہ کیا کہ ان کے معاملے میں اب کیا کیا جائے۔ تو یہی جریر اور اشعث جو ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ان سے آپ توبہ کروا لیں اور ان کی ضمانت لے لیں کہ آئندہ یہ کام نہیں کریں گے۔ تو یہ کفالت اور ضمانت کی بات ہو رہی ہے، یہ اب صرف چونکہ مالی معاملات میں نہیں، دیگر معاملات میں، اس لیے ایک دوسری مثال دی جا رہی ہے۔ ایک تو وہ حمزہ والی مثال تھی اور ایک یہ اور مثال ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ 170 آدمی تھے جن کی ضمانت لی گئی۔ تو اس سے بتانا کیا مقصود ہے کہ حدود کے معاملات میں بھی کفالت لی جا سکتی ہے۔ وقال جریر والاشعث، جریر اور اشعث نے مشورہ دیا کس کو؟ لعبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود کو، فی المرتدین، مرتدین کے معاملے میں۔ اور یہ مرتدین کون تھے؟ جو مسلمہ کذاب کی جھوٹی دعوی نبوت کو تسلیم کر چکے تھے۔ استتبہم، ان سے توبہ کرواؤ۔ استتبہم یعنی باب کون سا؟ یہ استفال ہے، استفال میں طلب پائی جاتی ہے، ان سے توبہ طلب کرو۔ وکفلہم، اور ان سے ضمانت لے لو۔ فتابو، تو انہوں نے توبہ کر لی۔ وکفلہم، اور ضمانت دی ان کی، اشائرہم، ان کے کنبے والوں نے، کہ آئندہ یہ ایسا کام نہیں کریں گے، ورنہ کیا تھا کہ ان کو بھی قتل کروا دیا جاتا۔ وقال حماد، اور حماد کہتے ہیں، اذا تکفل بنفس فمات فلا شیء علیہ، جب کوئی کفیل بنے کسی شخص کا پھر وہ مر جائے تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص کو کسی نے پکڑ لیا، اس نے کہا تم اس کو چھوڑ دو، اگر یہ کہیں بھاگا تو میں ذمہ دار ہوں۔ اب ہوتا کیا، وہ بھاگتا تو کہیں نہیں لیکن وہ مر جاتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب جو مر گیا وہ بھی ہاتھ سے گیا، تو اب کیا؟ جس شخص نے ضمانت دی تھی اس کی پکڑ ہو جائے گی، اس کی تو پکڑ نہیں دی، تو اللہ کا فیصلہ تھا، اس لیے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ وقال الحکم یضمن، اور حکم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو اس کے ذمہ کی جو چیز ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں، قال اللیث، لیث کہتے ہیں، حدثني جعفر بن ربیعہ عن عبد الرحمن بن ہرمز عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر رجلا من بنی اسرائیل، یہ قصہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا۔ کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سأل بعض بنی اسرائیل ان یسلفہ، اس نے بنی اسرائیل کے ایک شخص سے قرض لیا تھا، 1000 دینار، 1000 دینار کا۔ فقال، تو اس نے کہا، ائتنی بالشہداء، اپنے کوئی ضامن لاؤ، اشہدہم، میں انہیں گواہ بناؤں۔ فقال، تو مکروز نے کہا، کفا باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ قال، تو قرض دینے والے نے کہا، فأتنی بالکفیل، لاؤ میرے پاس کوئی کفیل۔ قال کفا باللہ وکیلا، تو اس نے کہا اللہ ہی مجھ کو کافی ہے کفالت میں۔ یہ جو کفیل اور یہ جو ضامن، یہ سب لفظ جو ہیں یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، صرف تھوڑا تھوڑا فرق ہے، اور وہ مختلف علاقوں میں خاص لفظ کے مشہور ہونے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر مدینہ والے جو تھے وہ زعیم کہتے تھے، مصر والے جمیل، اور عراق والوں کے ہاں کفیل کا لفظ تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پہلے وہ کہتا ہے کہ ائتنی بالشہداء، گواہ کا لفظ استعمال کیا، اور دوسری جگہ پر کفیل کا لفظ استعمال کیا، یہ دونوں ہم معنی ہیں۔ قال صدقتا، اس نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ فدفعها الیہ الی اجل مسمى، تو اس شخص نے اسے ایک وقت مقرر تک کے لیے قرضہ دے دیا۔ فخرج فی البحر، تو مکروز جو تھا قرضہ لے کر سمندر کی طرف چلا گیا۔ فقضى حاجته، پھر اپنی ضرورت پوری کی۔ ثم التمس مرکبا، پھر اس نے تلاش کیا ایک جہاز، یرکبها، کہ جس پہ وہ سوار ہو، یقدم علیہ، اور اس کے پاس آئے، للاجل الذی اجلہ، اس مقرر وقت پر جس کو اس نے طے کیا تھا۔ فلم یجد مرکبا، تو اس نے کوئی بھی جہاز نہ پایا۔ فاخذ خشبۃ، تو اس نے ایک لکڑی لی، فنقرها، اس کو
قریدا یعنی اندر سے سوراخ کیا، فادخل فیہا 1000 دینار، اس میں 1000 دینار ڈالے، وصحیفۃ اور ایک خط، منہ اپنی طرف سے، الی صاحبہ اپنے ساتھی کو یعنی جس نے قرضہ دیا تھا، ثم رجج موضعہا پھر اس کی جگہ کو بند کر دیا، یعنی جہاں کھود کے پیسے ڈالے تھے اس کو اوپر سے بند کر دیا، ثم اتا بها الى البحر پھر اسے لے کر سمندر کے پاس آیا، فقال پھر کہنے لگا، اللہم اے اللہ، انک تعلم تو جانتا ہے، انی کنت تسلفت فلانا 1000 دینار کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار طلب کیے تھے، فسألنی کفیلا تو اس نے مجھ سے کفیل مانگا تھا، فقلت تو میں نے کہا تھا، کفا باللہ کفیلا کافی ہے اللہ کفیل، فرضی بکا تو وہ تیری کفالت یا ضمانت پر راضی ہو گیا تھا، وسألنی شہیدا اور اس نے مجھ سے گواہ مانگا، فقلت تو میں نے کہا، کفا باللہ شہیدا کافی ہے اللہ گواہ، فرضی بکا تو وہ تیرے شہید یا گواہ ہونے پہ راضی ہو گیا، وانی جہدت ان اجد مرکبا اور میں تو کوشش کر چکا کہ کوئی جہاز مل جائے، ابعث الیہ الذی لہ کہ میں اسے بھیج سکوں جو چیز کے اس کے حق ہے، فلم اقدر تو مجھے اس کی استطاعت نہ ہوئی، میں اس پہ قدرت نہ پا سکا، وانی استودعکھا اور میں اسے آپ کے حوالے کرتا ہوں، فرما بہا فی البحر تو اس نے یہ کہہ کر یہ کلام بول کر اس لکڑی کو سمندر کے حوالے کر دیا، حتی ولجت فی یہاں تک کہ وہ اس میں ڈوب گئی، ولج ولوج ہوتا نا داخل ہونا، ثم انصرفا پھر وہ چل دیا، وہو فی ذالک یلتمس مرکبا اور اس اسنا میں بھی وہ جہاز تلاش کرتا رہا، یخرج الی بلدہ کہ اپنے شہر کو جا سکے، فخرج الرجل الذی کان اسلفہ تو وہ شخص جس نے قرضہ دیا تھا وہ نکلا، ینظر دیکھ رہا تھا، لعل مرکبا قد جاء بمالہ کہ شاید اس جہاز پر اس کا مال واپس آ جائے، یعنی وہ شخص بھی آ جائے اور اس کا قرضہ لے کے جو پیسہ لیا تھا وہ واپس لوٹا دے، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ تو دیکھا کہ ایک لکڑی ہے کہ جس میں پیسے ہیں، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا تو اس نے وہ لکڑی اپنے گھر والوں کے لیے لے گیا تاکہ اس سے ایندھن کا کام لے، فَلَمَّا نَشَرَهَا پھر جب اس کو چیرا، وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ تو اس کے اندر مال اور ایک خط پایا، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ پھر وہ شخص بھی آ گیا کہ جس نے اس سے قرضہ لیا تھا، فَأَتَى بِأَلْفِ دینار 1000 دینار مزید لے کر آ گیا، فقالا کہنے لگا، واللہ ما زلت جاہدا فی طلب مرکب کہ اللہ کی قسم میں اس اسلام میں جہاز کے حاصل کرنے کی کوششوں میں لگا رہا، لآتی کا بمالک کہ تجھ کو تیرا مال دے سکوں، فما وجدت مرکبا تو مجھے کوئی جہاز نہ ملا، قبل الذی اتیت فیہ اس سے پہلے کہ جس پر میں آیا ہوں، قال هل كنت بعثت الی بشیء تو اس نے پوچھا کہ کیا تم نے میری طرف کوئی چیز روانہ کی تھی، قالا کہا، اخبرک میں تم کو بتاتا ہوں، انی لم اجد مرکبا کہ مجھے جہاز نہ ملا، قبل الذی جئت فیہ اس سے پہلے کہ جس پر میں آیا ہوں، قال فان اللہ قد ادى عنک تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ادا کر دیا تیری طرف سے، الذی بعثت فی الخشبۃ جو تو نے لکڑی کے اندر ڈال کے بھیجا تھا، فانصرف بالالف دینار راشدن تو اپنا دوسرا جو 1000 دینار لے کر آئے اسے لے کے تم اپنا راہ لو، اپنا کام کرو، یعنی جا سکتے ہو، مجھے تمہارا بھیجا ہوا قرضہ جو ہے واپس لوٹایا ہوا وہ مل چکا ہے۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بھی گواہ نہ ملے تو پھر اللہ کی گواہی اور اللہ کی ضمانت جو ہے وہ بھی قبول کر لینی چاہیے، یعنی ایک شخص ایسا ہے کہ مسافر ہے، اجنبی ہے، جسے کوئی نہیں جانتا، جس کا کوئی مددگار نہیں، لیکن وہ انتہائی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو ایسی صورت میں کیا گواہوں کی شرط ضروری؟ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی وہ آیت جس میں گواہی کی بات آتی ہے اور خصوصاً خواتین اس پر بہت ہی نالاں ہوتی ہیں کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، امام ابن تیمیہ کی رائے میں یہ گواہوں کی شرط جو ہے یہ کوئی مینڈیٹری قانون نہیں ہے، بلکہ ایک سجیشن ہے کہ ایسا کر لیا جائے تو اس سے معاملات جو ہیں وہ درست رہیں گے۔ بہرحال یہ ایک رائے پائی جاتی ہے اور شاید اس رائے کی بنیاد بھی اسی قسم کی روایات ہوں کہ جس میں اگر کوئی گواہ ملا ہی نہیں، یعنی بعض معاملات یا بعض اوقات یا بعض جگہیں ایسی بھی ہو سکتی، بعض حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاں کسی ضامن یا کفیل کی موجودگی کا امکان نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں پھر کیا کیا جا سکتا ہے کہ صرف اللہ ہی کی گواہی کافی ہو سکتی ہے۔ باب قول اللہ عز وجل اللہ تعالیٰ کے بیان کہ والذین عقدت ایمانکم وہ لوگ کہ پختہ لیں قسمیں تم سے، فآتوہم نصیبہم تو دے دو ان کو حصہ ان کا۔ عربوں کے ہاں ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی اسٹیٹ نہیں تھی، لوگ قبائل میں رہتے تھے اور مختلف قبائل مختلف علاقوں اور جنگلوں اور صحراؤں میں بکھرے ہوئے تھے، اور ان کی ایک ضرورت تھی کہ وہ باہم کسی بھی طور پر ایک دوسرے سے جڑ کر رہیں، اور اسی میں ان کا فائدہ ہوتا تھا۔ آپ نے سورۃ التوبہ کے شروع میں قرآن پاک میں معاہدات توڑنے کی بات پڑھی، وہ کیا معاہدات تھے، کس نے کیے تھے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے. کس سے کیے تھے؟ بہت سے عرب قبائل کے ساتھ کیے تھے. کیوں کیے تھے؟ صلح حدیبیہ کے علاوہ کے معاہدات کو، وہ جو براۃ من اللہ ورسولہ، کس لیے کیے تھے؟ کیونکہ یہ عربی زندگی کی ایک ضرورت تھی کہ مختلف قبائل کو اپنا حلیف بنایا جائے، تاکہ بوقت ضرورت اگر کہیں جنگ کا موقع ہو یا کوئی مخالفت کا موقع ہو تو وہ تمام قبائل جن کی باہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہو، تعلق ہو، وہ مل کر اکٹھے ہو کر پھر اپنے مخالف کے خلاف لڑ سکیں. اسلام جب ایک قوت پکڑ چکا تو اس صورت میں ضروری تھا کہ شرک کا خاتمہ کر دیا جاتا اور ایسے تمام معاہدات کو کینسل کر دیا جاتا. لہذا وہ معاہدات وہاں بھی کینسل کیے گئے اور یہاں پر بھی. اس کا پس منظر یہی ہے کہ عربوں کے ہاں جب کسی سے بہت دوستی ہو جاتی تھی تو ان کا معاہدہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ تمہارا خون میرا خون، تم جس سے لڑو اس سے ہم لڑیں گے، تم جس سے صلح کرو اس سے ہم صلح کریں گے، تم ہمارے وارث بنو گے ہم تمہارے وارث بنیں گے، تمہارا قرضہ ہم سے لیا جائے گا ہمارا قرضہ تم سے لیا جائے گا، تمہاری طرف سے دیتیں ہم دیں گے ہماری طرف سے دیتیں تم دینا. تو یہ انتہائی گہری دوستی کی کچھ علامات تھی، تعلقات تھے کہ جو اس حد تک کو پہنچتے تھے کہ جس میں دوستوں کے ساتھ معاملہ جو تھا وہ خونی رشتوں کے برابر آ جاتا تھا. ابتدائے اسلام میں اسے ایسے ہی رہنے دیا گیا، اس کی اجازت دی گئی، یہاں تک کہ ان کا چھٹا حصہ بھی مقرر کیا گیا. لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور یہ کہا گیا کہ نہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، کہ اب جو خون کے رشتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں. یعنی تعلق سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ان تمام قانونی پیچیدگیوں اور مشکلات سے بچنے کے لیے کہ جو ان تعلقات کے وجہ سے رشتہ داروں کے درمیان اور دوسرے لوگوں کے درمیان پیدا ہو سکتی تھی، اس لیے ایک اصول اور ضابطہ قائم کر دیا گیا اور باقی تمام جو تعلق تھے انہیں ختم کر دیا گیا. آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر جو مواخات ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک بھائی چارے کی فضا پیدا کرتے ہیں، تو اس میں بھی ابتدا میں کیا تھا کہ ایک دوسرے کی وراثت میں بھی شریک ہو سکتے تھے، لیکن بعد میں کیا کیا گیا کہ وہ صرف خون کے رشتوں تک وراثت کو محدود کر دیا گیا اور باقی تعلقات جو ہیں فرمایا کہ ان سے جو تم نے عہد ویسے ہی کر رکھے ہوں وہ عہد تم نبھا سکتے ہو. حدثنا السلط بن محمد حدثنا ابو اسامہ عن ادریس عن طلحة بن مصرف عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ قال ورثته، اور ہر ایک کے لیے ہم نے ٹھہرائے کیا؟ موالی. اور موالی سے مراد کیا ہے یہاں؟ یعنی اس کے وارث. والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ کہ جن سے تم پکی قسمیں کھا چکے ہو. قال كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ مہاجرین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آئے، ورث المہاجر الانصاریہ، وارث ہوتا تھا مہاجر انصاری کا، دون ذوی رحمہ، اس کے رشتہ داروں کے علاوہ، للاخوۃ التي آخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہم، اس اخوت بھائی چارے اور دوستی کی بنا پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان باندھی تھی یا پیدا کی تھی. فلما نزلت، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، کہ ہر ایک کے ہم نے حصے مقرر کر دیے، نسخت، تو اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا. ثم قال، پھر فرمایا، وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ وہ لوگ جن سے تمہاری پختہ عہد ہو چکے ہوں، تو وہ عہد کس صورت میں پورے ہوں گے؟ یعنی مال کے علاوہ الا النصر، مدد، والرفادۃ، رفادت ریف دال رف دن ہوتا ہے دینا، کچھ دے کر مدد کرنا، یعنی کسی کو کچھ دے دلا کر اس کی مدد، مالی مدد کے معنی میں. نصر اور رفادہ دونوں کا معنی مدد ہی ہے. فرق یہ ہے کہ نصر کیا ہے؟ ہر طرح کی مدد، لیکن رفادہ کیا ہے؟ کسی کو کچھ مال وغیرہ دے کر، یعنی مقرر حصہ نہیں، کسی بھی طرح دے کر اس کی مدد کی جائے. قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے نا کہ بئس الرفد المرفود، والنصیحہ، اور خیر خواہی، وقد ذهب المیراث ویوصى له، اور اس وقت جب یہ آیت اتری تو کیا ہوا کہ میراث کا حق جو تھا وہ ختم ہو گیا، ویوصى له، اور اس کے لیے اب وصیت کی جاتی تھی. قرآن پاک میں جو آیت میراث آپ پڑھتے ہیں اس میں آپ نے بار بار ایک لفظ پڑھا ہوگا، من بعد وصیۃ یوصی بها او دین. تو وہ یوصی بہا کس کے لیے؟ اور اچھے کاموں کے لیے بھی، لیکن اس طرح کے دوستوں اور تعلقات والوں کے لیے بھی وصیت کی اجازت یا مد چھوڑ دی گئی، لیکن باقاعدہ وراثت میں حصہ منسوخ کر دیا گیا. حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع. حضرت انس کہتے ہیں کہ آئے ہمارے پاس عبد الرحمن بن عوف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اور سعد بن ربیع کے درمیان مواخات پیدا کر دی،
یہ قصہ بھی پہلے گزر چکا ہے. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا اسماعیل بن زکریا حدثنا عاصم قال قلت لانس رضی اللہ عنہ، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابلغک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حلف فی الاسلام، کیا تمہیں یہ بات پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب کوئی حلف یعنی جاہلیت کے عہد و پیمان کی طرف اشارہ ہے، حلیف بننا اسلام میں حلیف بننا نہیں. فقال، تو انہوں نے کہا قد حالف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین قریش والانصار فی داری، تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور انصار میں میرے گھر میں عہد و پیمان کرایا تھا. اب یہ بظاہر دو باتیں کنٹراڈکٹری نظر آ رہی ہیں ایک ہی حدیث کے اندر، کہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اب اسلام میں حلف نہیں رہا، اور دوسرے کہتے نہیں میرے گھر میں ایسا ہوا تھا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو آپ کس طرح اس کا کنٹراڈکشن دور کریں گے؟ اس طرح کہ اسلام کی ابتدا میں جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے تو اس وقت یہ تعلق آپس میں قائم کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ باقی تمام چیزوں میں وہ تعلق باقی رہا سوائے وراثت کے، پھر وہ منسوخ ہو گیا. باب من تکفل عن میت دینا فلیس له ان یرجع وبه قال الحسن، جو شخص مردے کے قرض کی ضمانت کرے تو پھر اس سے واپس نہیں لوٹ سکتا. فلیس له ان یرجع، پھر اس کو حق نہیں، اس کو اجازت نہیں کہ وہ اس سے پلٹ جائے. وبه قال الحسن، اور حسن بصری نے بھی یہی کہا ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ مثلا کسی شخص کے اوپر قرض تھا اور وہ مر گیا، کسی دوسرے نے کہا میں دوں گا، پھر اب اس کو دینا ہوگا، میت بری ذمہ ہو گئی. اب جس نے ذمہ لیا وہی ایک طرح سے مقروض شمار ہوگا، قرض دار اسی سے مطالبہ کرے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی مر گیا تو مقروض مرے گا. یعنی یہ ایک طرح سے عہد ہوتا ہے اور اس عہد سے پھرا نہیں جا سکتا. حدثنا ابو عاصم ان یزید بن ابی عبید ان سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بجنازۃ، آپ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، لیصلی علیہا، کہ اس پر نماز جنازہ پڑھیں. فقال هل علیہ من دین، آپ نے پوچھا کہ اس پہ کوئی قرض ہے؟ قالوا لا، کہنے لگے نہیں. فصلی علیہ، تو آپ نے اس پر نماز پڑھ دی. ثم اتی بجنازۃ اخرى، پھر کوئی دوسرا جنازہ لایا گیا. فقال هل علیہ من دین، تو پوچھا کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ قالوا نعم، تو لوگوں نے کہا جی ہاں. قال صلوا علی صاحبکم، آپ نے فرمایا اپنے ساتھی پر خود ہی نماز پڑھو. قال ابو قتادہ علی دینہ یا رسول اللہ، ابو قتادہ نے آگے بڑھ کر قرضہ ادا کرنے کی ضمانت لی اور اس کا عہد کیا اور کہا یا رسول اللہ اس کا قرضہ مجھ پر رہا. فصلی علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جنازہ پڑھ دیا. اور یہ جنازہ پڑھنا اس بات کی علامت تھا کہ آپ نے اس چیز کو قبول کیا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا عمرو سمع محمد بن علی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قد جاء مال البحرین، اگر بحرین کا مال آ گیا، قد اعطیتک ہکذا وہکذا، تو پھر میں تمہیں اتنا اور اتنا دوں گا. کس کو کہا تھا یہ؟ جابر بن عبداللہ کو. فلم یجی، تو وہ نہ آیا، مال البحرین، بحرین کا مال. حتی قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یعنی آپ کی وفات تک وہ مال نہ پہنچا. فلما جاء مال البحرین، جب مال آ گیا بحرین کا، امر ابو بکر، تو حکم دیا ابو بکر نے. فنادا، پھر منادی کی گئی کہ من کان لہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدۃ، کہ جس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا تھا اس مال کے دینے کا، او دین، یا کوئی قرضہ ہے، فلیأتنا، تو چاہیے کہ ہمارے پاس آ جائے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحرین کی طرف سے آنے والے مال کا، خراج کا، جو ان لوگوں پر عائد ہوا تھا، انتظار کر رہے تھے. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی لے کر چل پڑا ہو، لیکن جب تک وہ مال پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی. آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ خلیفہ تھے. انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو اکٹھا کیا. ان سے کیا کہا کہ لوگوں، اگر کسی سے بھی حضور نے کوئی عہد کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی بھی آپ کا قرضہ اس کے اوپر ہے، یعنی آپ کے ذمے کسی شخص کا کوئی قرضہ ہے، تو وہ چاہیے کہ سب آ جائے میرے پاس تاکہ میں اس کو چکا دوں. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی سے کیا ہوا عہد کسی چیز کے دینے کا بھی دراصل کیا شمار ہوتا ہے؟ ایک طرح سے قرض شمار ہوتا ہے. اسی لیے ان دو چیزوں کو کمبائن کیا گیا. فأتیتہ، تو جابر کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آ گیا. کس کے پاس؟ حضرت ابو بکر کے. فقلت، تو میں نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لی کذا وکذا، کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اور اتنا دینے کا کہا تھا. فحسا لی حسیتن، تو انہوں نے حسا یعنی ایک لپ بھری، یعنی چلو بھرا، حسیتن ایک چلو. فعددتها، تو میں نے اسے گنا. فاذا هي 500، تو وہ 500 نکلے. وقال خذ مثلیہا،
تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم اس سے دگنا لے لو، یعنی جتنا تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا تھا تم اس سے دگنا لے لو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے دوست کی قرض کی ادائیگی میں کس سے کام لیا؟ احسان سے کام لیا. اس کا آگے بھی ایک اور طریقے سے بھی ذکر آئے گا. اب یہاں پر اصل میں یہ کفالت کے باب میں کیوں آئی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص خود فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے کوئی دوسرا اس کا ضامن بن سکتا ہے، کفیل بن سکتا ہے. مثلا ایک شخص فوت ہو رہا ہے تو وہ اپنے پیچھے کسی کو وصیت کر رہا ہے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، تو یہ اس کی اجازت ہے. باب جوار ابی بکر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عقدہ. جوار پناہ دینا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وعقدہ اور اس سے عہد کرنا. اب یہ قصہ آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب کفار نے بہت ستانا شروع کیا تو انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا. جو ہی ہجرت کا ارادہ کیا تو ایک قبیلے کے سردار نے ابو بکر کو دیکھا کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ ابو بکر تم جیسا انسان مکہ سے نکلنا نہیں چاہیے، میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں اور میں تمہارا کفیل بنتا ہوں، میں تمہارا گارڈین بنتا ہوں، تم چلو واپس. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے واپس آ گئے. شاید آپ کے ذہن میں کبھی خیال آیا ہو کہ اتنے لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، حضرت ابو بکر نے کیوں نہیں کی تھی؟ تو اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ وہ کرنے کو جا رہے تھے لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا سامان پیدا کیا کہ ابو بکر واپس آ گئے، کیونکہ انہیں بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بننا تھا. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت. یہ حدیث حضرت عائشہ سے روایت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، کہتی ہیں لم اعقل ابویہ، نہیں میں نے پایا، عاقل ویسے تو عقل سے ہے، یعنی میں نے جب بھی دیکھا ابویہ اپنے والدین کو، الا وہما یدینان الدین، تو وہ دونوں دین اختیار کیے ہوئے تھے. یعنی میں نے جب سے آنکھ کھولی، جب سے ہوش سنبھالا، عقل اختیار کی یعنی ہوش سنبھالا کہہ سکتے ہیں آپ، اور عام محاورے میں پایا، کیونکہ پاتا بھی وہی ہے نا جس کی عقل ہو، بے عقل تو کچھ نہیں پاتا. تو میں نے اپنے والدین کو پایا کس حالت میں؟ اسلام کی حالت میں. وقال ابو صالح، اور ابو صالح کہتے ہیں حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني عروة ابن زبير ان عائشة رضي الله عنها قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں لم اعقل ابوی قط الا وهما يدينان الدين، کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالی اپنے والدین کو دین اسلام پر پایا. وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ، اور نہ گزرا ہم پر کوئی دن، إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آتے تھے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہر روز ہمارے گھر تشریف لاتے، طرفی النہاری بکرتم و عشیتن، دن کے دونوں کناروں پر صبح اور شام. فلما ابتلی المسلمون، پھر جب مسلمان آزمائے گئے یعنی ان کی آزمائش ہوئی، خرج ابو بکر مہاجرن، تو حضرت ابو بکر ہجرت کے ارادے سے نکلے، قبل الحبشۃ، حبشہ کی طرف. حتی اذا بلغ برک الغماد، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے ایک علاقے میں جس کا نام برک الغماد تھا، لقیہ ابن الدغنہ، تو ان کی ملاقات ابن الدغنہ سے ہوئی. اب یہ جو ابن الدغنہ ہے یہ ایک قبیلے کا سردار ہے جو برک الغماد کے علاقے میں تھا. وہ سید القارتی، اور وہ اس قبیلے کا سردار تھا. فقال، کہا، اینا ترید یا ابا بکر، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ فقال ابو بکر نے جواب دیا، اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے نکال دیا. فانا اريد ان اسیح فی الارض، تو میں نے یہ چاہا کہ میں زمین میں سیاحت کروں. ہجرت بھی سیاحت کی ایک قسم ہے. ہمارے ہاں سیاحت کا لفظ صرف سیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ان اسیح فی الارض، یعنی میری قوم مجھے قبول نہیں کرتی تو میں چاہتا ہوں میں یہاں سے چلا جاؤں. فاعبد ربی، تو میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں. قال ابن الدغنہ کہتا ہے، ان مثلک لا یخرج، آپ جیسے کو تو نہ نکلنا چاہیے، ولا یخرج، اور نہ نکالا جانا چاہیے. فإنک، کیونکہ آپ تکسب المعدوم، کما کر دیتے ہیں محروم کو. معدوم جس کے پاس کچھ نہ ہو، یعنی جو چیزیں لوگوں کے پاس ہیں نہیں وہ تم ان کو کما کے دیتے ہو، یعنی کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں ان کو فراہم کرتے ہو. وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرتے ہو. وتحمل الکل، اور بوجھ اٹھاتے ہو، یعنی ضمانت وغیرہ دوسروں کی لیتے ہو. اب یہ جو تحمل الکل ہے نا، کل بوجھ ہوتا ہے، بوجھ یعنی اپنے بال بچوں کا بھی اور دوسروں کی ذمہ داریاں بھی اپنے اوپر لے لیتے ہو اور دوسروں کے ضامن اور کفیل بن جاتے ہو. یہی اس باب سے مناسبت ہے.
وتقر الضیف اور تم مہمانداری کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق اور تم حق کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات میں مددگار ہوتے ہو، یعنی جب کہیں کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو تم ساتھ دیتے ہو۔ وَأَنَا لَكَ جَارٌ اور میں تمہارا ذمہ دار ہوں۔ انا لک جارٌ یعنی تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں، جار جور جوار یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ فرجے تو لوٹ جاؤ، فَعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلَادِكَ اپنے ہی ملک میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ فارتحل ابن الدغنہ تو ابن دغنہ جو تھا وہ چل دیا، کس کے ساتھ؟ یعنی ابو بکر کے ساتھ۔ فرجع مع ابی بکر تو لوٹا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ فطاف فی اشراف کفار قریش اور وہ گھوما پھرا قریش کے کفار کے سرداروں میں، یعنی ابن الدغنہ نے آ کر بات چیت کی کس سے؟ قریش کے سرداروں سے۔ کس کے بارے میں؟ حضرت ابو بکر کے بارے میں کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ فقال لهم تو انہوں نے کہا ان سے، کس نے کہا؟ ابن الدغنہ نے۔ کن سے کہا؟ قریش سے۔ ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج کہ ابو بکر جیسا نہ تو نکلنا چاہیے یہاں سے اور نہ نکالا جانا چاہیے۔ اتخرجون رجلا یکسب المعدوم ویصل الرحم ویحمل الکل ویقر الضیف ویعین علی نوائب الحق، کیونکہ پیچھے ترجمہ ہو چکا ہے اس لیے ریپیٹ نہیں کر رہے۔ فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابن الدغنہ تو یہ بات سن کر قریش نے نافذ کر لیا، یعنی مراد کیا ہے؟ قبول کر لیا کس کو؟ ابن الدغنہ کے ضامن بننے کو۔ تو قریش کے کافروں نے ابن دغنہ کی پناہ منظور کر لی۔ وَآمَنُوا ابا بکر اور وہ ابو بکر کو امن دینے پہ راضی ہو گئے۔ وقالوا لابن دغنہ اور ابن دغنہ سے کہنے لگے، مر ابا بکر ابو بکر کو کہو، فلیعبد ربہ فی دارہ کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر کے اندر ہی کیا کرے۔ فلیصلی چاہیے کہ پڑھے نماز، وہی نماز پڑھے۔ ولیقرأ ما شاء اور جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، یعنی وہ حرم پاک میں آ کر یا گھر سے باہر نکل کر نہ نماز پڑھے نہ قرآن پڑھے۔ کیوں؟ کسی کو تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، پڑھ کے ہی دکھا رہے تھے نا، لیکن عملی تبلیغ تھی۔ ولا یؤذینا بذالک اور ہمیں اس چیز سے اذیت نہ دیا کرے۔ تو گویا ان کو کیا تھا؟ حضرت ابو بکر کے قرآن اور نماز سے اذیت ہوتی تھی۔ ولا یستعلن بہ اور اس کا اعلان نہ کرے، یعنی اعلانیہ یہ کام نہ کرے۔ آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی اچھے کام کو جہاں چھپا کر کرنا بہت بڑی نیکی ہے، وہاں بعض اوقات ظاہر کر کے کرنا بھی نیکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ جو وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، جب دوسرے کو ایک اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو بھی کرنے کا خیال آ جاتا ہے۔ فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَن يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا کیونکہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ہمارے بچے فتنے میں پڑ جائیں گے، یعنی وہ ابو بکر سے متاثر ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے ان کے خیال میں۔ وَنِسَاءَنَا اور ہماری عورتیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی کے دو گروہ، نوجوان اور خواتین، کسی بات کو جلدی قبول کرتی ہیں۔ قال ذلك ابن الدغنہ اس بات کو ابن الدغنہ نے کہہ دیا کس سے؟ ابی بکر ابو بکر سے۔ فتفق ابو بکر یعبد ربہ فی دارہ تو شروع ہو گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کی عبادت کرنا، کہاں؟ فی دارہ اپنے ہی گھر میں۔ ولا یستعلن بالصلاۃ اور وہ اعلانیہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولا القراءۃ اور نہ قرات فی غیر دارہ اپنے گھر کے علاوہ، یعنی اپنے گھر میں ہی عبادت اور قرات اور تلاوت بآواز بلند کرتے، اس کے علاوہ کہیں نہ کرتے۔ ثم بدا لابی بکر پھر ابو بکر کو ایک خیال آیا، بدا یعنی ظاہر ہوا، آئیڈیا آیا۔ فبتنا تو انہوں نے تعمیر کر لی، مسجدن ایک مسجد، بفناء دارہ اپنے گھر کے ہی صحن میں۔ وبرزا اور باہر نکلے، فکان یصلی فیہ تو وہ اسی میں نماز پڑھتے تھے، ویقرأ القرآن اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ کہاں کرتے تھے؟ اپنے گھر کے صحن کی مسجد میں۔ فیتقصف علیہ نساء المشرکین تو مشرکین کی عورتیں ان پر ہجوم کر دیتی، وابناؤہم اور ان کے بچے، ان کے بیٹے، یعجبون ان سے تعجب کرتے، حیران ہوتے، وینظرون الیہ اور ان کو دیکھتے، یعنی حیرانی کے ساتھ ابو بکر کو دیکھتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وکانا ابو بکر رجلا بکا اور ابو بکر جو تھے بہت رونے والے انسان تھے۔ لا یملک دمعہ حین یقرأ القرآن جب بھی قرآن پڑھتے اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکتے تھے، یعنی قرآن اس طرح ان کے دل میں اترتا تھا، کیونکہ رونے کا تعلق دل سے ہوتا ہے نا، تو جو چیز دل میں اثر کرے اسی کی وجہ سے رونا آتا ہے۔
فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو اس چیز نے مشرکین کے سرداروں کو خوف زدہ کر دیا کہ یہ تو بات بگڑ گئی، ہم نے جو پناہ قبول کی یہ تو معاملہ وہی ہو گیا جس سے ہم ڈرتے تھے۔ فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ ابْنِ دَغَنَةَ، انہوں نے ابن دغنہ کو بلا بھیجا۔ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان پر آ گیا۔ فَقَالُوا لَهُ، تو اس سے کہنے لگے، إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ، ہم نے ابو بکر کو پناہ دی تھی، أَلَا أَن يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، کہ وہ اپنے رب کی عبادت کر لے اپنے ہی گھر میں۔ وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ، لیکن اس نے اس بات سے تجاوز کر لیا، حد سے بڑھ گیا۔ فَتَّنَا مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، تو اس نے بنا ڈالی ایک مسجد، کہاں؟ اپنے گھر ہی کے صحن میں۔ وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ، اور اعلانیہ پڑھنی شروع کر دی نماز، وَالْقِرَاءَةَ، اور قرات۔ وَقَدْ خَشِينَا أَن يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، تو ہمیں ڈر ہے کہ فتنے میں ڈالے گا ہمارے بچوں اور عورتوں کو۔ فَأْتِهِ، تو اس کے پاس جاؤ۔ فَإِنْ أَحَبَّ أَن يَقْتَصِرَ، اگر وہ پسند کرے کہ وہ اکتفا کرے گا، أَلَا أَن يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر ہی کے اندر کر لے، فَعَلَا، تو کرتا رہے۔ وَإِنْ أَبَى، اور اگر وہ انکار کرے کہ گھر کے اندر کرنے کے بجائے باہر مسجد میں کرے گا، إِلَّا أَن يُعْلِنَ، مگر یہ کہ اعلان ہی کر کے کرے گا، ذَلِكَ، اس بات کا، فَسَلْهُ، تو اس سے پوچھ لیجئے، أَن يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، کہ لوٹا دے تیری طرف تیرے ذمے کو، یعنی تیری کفالت سے پھر وہ باہر آ جائے، تیری ضمانت تجھے واپس لوٹا دے۔ فَإِنَّا كَرِهْنَا أَن نُخْفِرَكَ، کیونکہ ہمیں ناپسند ہے یہ بات کہ ہم تمہاری امان کو توڑیں، یعنی جو ہم نے تمہارے سے عہد کیا تھا وہ ہم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے عرب جاہلی معاشرے کی۔ انسان بعض اوقات سوچتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بے آب و گیا صحرائی علاقے کو قرآن کے نزول کے لیے کیوں چنا تھا، اور عرب جیسے اتنے شدید اکھڑ مزاج لوگوں کو اسلام کی خدمت کے لیے کیوں پسند کیا؟ تو ان کی چند ایک صفات کی وجہ سے، چند خوبیوں کی وجہ سے، اور دور جاہلیت کے شرک اور فساد اور گمراہیوں کے باوجود ان کے اندر چند ایک خوبیاں ایسی تھی کہ جو انہیں ہر دوسرے قبیلے یا علاقے سے ممتاز کرتی۔ نمبر ایک یہ کہ بات کے سچے اور کھرے ہوتے، جو کہہ دیتے تھے وہ کر کے ہی دم لیتے تھے، یہ ان کی بہت بنیادی خوبی تھی۔ دوسری خوبی کیا تھی کہ وعدہ نہیں توڑتے تھے۔ تیسری خوبی یہ تھی کہ انتہا درجے کے مہمان نواز تھے۔ یہ خوبیاں جو تھیں یہ کہیں اور پائی نہیں جاتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ آج تو مسلمان معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہے، وعدہ پورا کرنا تو ویسے ہی کوئی بات نہ ہوئی، اور مہمان نوازی وہ بھی صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ جہاں کوئی مفاد مقصود ہو، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن عربوں کے ہاں ہر ایک کی مہمان نوازی کرتے تھے، خواہ وہ کسی کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا مشکل تھی، جو ہی ابو بکر باہر آئے یہ پھر ہجوم کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ جس کے ساتھ عہد کیا تھا اس کو بلا کے اس کے ساتھ اس عہد کو ختم کرنے کی بات کی۔ وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ الْإِسْتِعْلَانَ، اور ہم ابو بکر کو کبھی بھی علانیہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ قالت عائشہ فأتى ابن دغنہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابن دغنہ آیا ابا بکر حضرت ابو بکر کے پاس، فقال، تو کہا، قد علمت الذی عقدت لك علیہ، تم جانتے ہو کہ جو تمہارے لیے میں نے عہد کیا تھا، فاما ان تقتصر علی ذلک، یا تو پھر تم اسی پر اکتفا کرو، واما ان ترد الی ذمتی، یا پھر یہ کہ میرے ذمے یا ضمانت کو مجھے واپس لوٹا دو۔ فانی لا احب، کیونکہ میں یہ نہیں پسند کرتا، ان تسمع العرب، کہ عرب یہ بات سنیں، انی اخفرت فی رجل عقدت له، کہ عربوں میں یہ مشہوری ہو کہ میرا ذمہ توڑ دیا گیا ایک شخص کے بارے میں کہ جس سے میں نے عہد لیا تھا۔ قال ابو بکر، تو ابو بکر کہنے لگے، انی ارد الیک جوارک، میں تیری امان تجھی کو واپس لوٹاتا ہوں، تیری ضمانت تجھے دیتا ہوں۔ وارضی بجوار اللہ، اور میں پسند کرتا ہوں اللہ کی پناہ کو، اللہ کی امان کو، میں راضی ہوں کہ اللہ ہی مجھے امان دے، میں انسانوں کی امان سے بری ہوں۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بمکہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں ابھی مکہ ہی میں تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب یہ ابن دغنہ کی امان ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اریت دار ہجرتکم، مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ دکھا دی گئی، یعنی خواب میں یا وحی کے ذریعے آپ کو دکھا دی گئی۔ رأیت صبخۃ، میں نے ایک کھاری زمین دیکھی ہے، صبخ کہتے ہیں کھاری نمکین زمین، ذات نخل، جو کھجوروں والی، بین لابتین وہما الحرتان، جس کے دو طرف کالی پتھریلی زمین ہے، یعنی جس کے دونوں کناروں پر پتھریلی کالی زمین ہے، وہاں پر مجھے ہجرت کی جگہ دکھا دی گئی۔
فہاجر من ہاجر قبل المدینۃ حین ذکر ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب یہ بات ہوئی، اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، تو جس کو بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنا تھا وہ کر گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے بہت سے صحابہ کرام پہلے ہی مدینہ جا چکے تھے. ورجع الى المدینۃ، اور پلٹ آئے مدینہ کی طرف. بعد من کان ہاجر الى ارض الحبشہ، ان میں سے بعض لوگ کہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے. تو مدینہ میں کون کون اکٹھا ہو گیا؟ مکہ سے جانے والے بھی اور حبشہ جانے والے بھی، وہ بھی وہاں سے وہاں پہنچ گئے. وتجہز ابو بکر مہاجرا، اور حضرت ابو بکر نے بھی ہجرت کی تیاری کر لی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا الا رسلک، ابھی ٹھہر جاؤ. جب سب لوگ ہجرت کر کے جا رہے تھے، ابو بکر کی امان ختم ہو گئی تھی، تو انہوں نے کیا چاہا، وہ بھی مدینہ چلے جائیں، لیکن آپ نے ان کو روک لیا کہ نہیں، تم مت جاؤ. فإنی ارجو ان یؤذن لی، کیوں روکا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی. یعنی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ پھر اکٹھے ہی جائیں گے. قال ابو بکر هل ترجو ذلك بأبي انت، ابو بکر کہتے ہیں کہ میرا باپ آپ پہ قربان، کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں. فحبس ابو بکر نفسه علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو روکے رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. لیصحبہ، تاکہ وہ آپ کا ساتھ دیں. وَأَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ، اور پتے کھلائے. الف چارہ کھلانا کہتے ہیں. راحلتین، دو اونٹنیوں کو. کانتا عندہ، جو ان کے پاس تھیں. کن کے؟ حضرت ابو بکر کے. حضرت ابو بکر کے پاس دو اونٹنیاں تھیں جن کو انہوں نے خوب چارہ کھلانا شروع کر دیا. کس چیز کا؟ ورق السمر، ببول کے پتوں کا. 4 اشہر، 4 مہینے تک. عربوں کے ہاں رواج یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی لمبا طویل سفر درپیش ہوتا تو اس وقت اونٹنیوں کو خود چارہ دیتے تھے، ادروائز صرف وہ راستے میں جو جھاڑ جھنکار کھاتی تھی وہی ان کی غذا ہوا کرتی تھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے اور خاموشی کے ساتھ اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہو اور وہ ان کے ساتھ چلیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.